आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हराम जुनून। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप देखें और आप वॉच एंड लिस्टन करते रहें। शानी जो होता है जॉब छोड़कर घर आ जाता है, ठीक है। उसकी बहन जो होती है उसके पीछे आती है और कहती है कि शानी भाई ये आपने अच्छा नहीं किया जॉब छोड़ के, ठीक है। अगर आपने ये जॉब छोड़ दी तो हम घर का गुजारा कैसे करेंगे, मुश्किलात आ जाएंगी, मुसाइब आ जाएंगे जैसे पहले आती थी, ठीक है। यानी कि अगर आपने जॉब छोड़ दी फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आपकी ये शान शौकत है सजीली, हत्ता कि सजीली भी आपकी इस जॉब की वजह से आपकी तरफ माइल हो रही थी, तो अब वो भी चली जाएगी। शानी कहता चली जाती है तो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। बस मैंने ये जॉब नहीं करनी, ठीक है। उसकी बहन कहती मेरे ये इतने अच्छे तो मालिक मिले हैं आपको, ठीक है। वो तो आपको खुद कह रहे हैं कि आप जॉब पे आओ, तो लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है, आपको किसी ने तंग किया है या कुछ कहा है मेरे भाई को। तो इस वक्त शानी कुछ भी नहीं बताना चाहता, उसने तो मोहम्मद को तंग किया होता। मोहम्मद ने रमला का बॉयफ्रेंड भी साथ होता है। रमला फ़ोन कॉल पे मसरूफ़ होती है, उसे कॉल्स आ रही होती है, यानी कि वो शानज़े की माँ के साथ बात कर रही होती है। ज़ाहिर सी बात है बात करनी बनती भी है, क्योंकि रमला का बॉयफ्रेंड थोड़ा खूबसूरत भी होता है, रमला की तरफ एक भी रहा होता है। बट आँखों से वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चमोस होता है, ठीक है। तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अभी तो इसके सर पे तो इश्क का भूत सवार होता है। ज़ाहिर सी बात है सवार भी रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को इश्क जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ये रात को सोने भी नहीं देता इन लोगों को, ठीक है। और ये बड़ी खुशी के साथ नींद को एंजॉय करते हैं और सोते हैं, ठीक है। सोना भी चाहिए। दूसरी तरफ जो होती है ना शानी की बहन होती है, उसको उसके होने वाले खावंद खावर की फ़ोन कॉल आ जाती है। वो खावर की कॉल सुनने में मसरूफ़ हो जाती है, क्योंकि खावर की कॉल ज़रूरी होती है, इसलिए शायद वो सुन रही होती है, ठीक है। वो खावर की कॉल सुनने में मसरूफ़ होती है और उससे बात कर रही होती है, ठीक है। खावर उसको मुबारकबाद देता है, पहले कहता है तो तुम्हारे भाई शानी की मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह पाक ने उसे इतनी बड़ी नौकरी से नवाजा, ठीक है। और दूसरी खुशी ये है तुम्हारे लिए कि मैं जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ, 1 मंथ में मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, ठीक है। फिर आकर तुमसे ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। दोबारा रिश्ते की बात होगी, हमारी शादी भी होगी, ठीक है। तो यानी कि उसको ना पक्की कर देता है कि अब हमारी शादी भी होगी, यानी सारा कुछ होगा। हो सकता है ये लालच में हो कि शानी की नौकरी अच्छी लगी, गाड़ी मिली है, पाकिस्तान जाकर उसकी गाड़ी के जो है चूटे शूटे लूँगा, ठीक है। यानी कि गाड़ी का लालच भी बंदे को हो सकता है, यानी कि वैसे भी बंदे को लालच सता सकता है कि ठीक है कि मैं इस दहेज तक इस नहज तक जा सकता हूँ। तो यानी कि वो कह देती है। रमला बड़ी खुश होती है कि मैंने आंटी को बता दिया है, ठीक है। अब उसे पता लग जाएगा कि इश्क किसको कहते हैं और क्या होता है और क्या नहीं, ठीक है। और अब जब वो खुद इश्क के रोग में गिरफ़्तार हो चुकी है, तो उसे पता भी लगना चाहिए कि इश्क क्या है और क्या नहीं, इसे किस बीमारी का नाम दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है रमला जो होती है ना वो सारा कुछ बता ही देती है, और उसकी अम्मा को पता लग चुका होता है, क्योंकि वो उसकी जज्बात और एहसासात को पढ़ रही होती है और देख भी रही होती है, ठीक है। शानी की बहन बड़ी खुश हो रही होती है, ठीक है। पहले तो जब फ़ोन सुनती है तो वो कहती है वाकई, यानी कि अपना ऐसे मुंह बनाया होता है कि जैसे वाओ को कुछ हो गया हो, ठीक है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं कुछ खुशखबरी सुनाती हूँ अम्मा को, और सारे लोगों को कोई ना कोई मैं खुशखबरी सुना के आती हूँ, ठीक है। यानी कि कुछ अच्छी बात सुना के आती हूँ, फिर ही तुम्हारे दिल और दिमाग में कुछ बैठेगा। तो अच्छी खबर यही होती है उनके लिए कि जो उसने सुना दी होती है कि मैं जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। शानी दूसरी तरफ परेशान होता है, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। परेशानी उसे तंग कर रही होती है। परेशानी उसे यही होती है कि शानज़े ने उसे रेस्टोरेंट में क्यों लेकर गई और वो उसके साथ क्यों ये वक्त टाइम स्पेंड करना चाहती है। शानी को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन शानज़े को पता होता है कि वो क्या कर रही है। ज़ाहिर सी बात है जो गेम पा रहा होता है, यानी कि गेम कर रहा होता है, उसे ही पता होता है कि क्या गेम हो रही है, ठीक है। तमाशाई जो होते हैं वो तो बाहर बैठे गेम इंजॉय देख रहे होते हैं कि बस गेम क्या है। शानज़े उसके साथ रेस्टोरेंट में होती है, तो वहाँ पे शानी भी होता है, ठीक है। वो शानज़े बड़ी तैयार श्यार होकर गई होती है, क्योंकि वो शानी को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना चाहती है, अट्रैक्शन देना चाहती है। लेकिन शानी जो होता है वो फ़िलहाल कोई भी किसी भी किस्म की अट्रैक्शन जो है वो उसकी तरफ से मौसूल नहीं करना चाहता, और ना ही उसकी तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का कोई अट्रैक्शन लेना चाहता है। उसे पता नहीं क्या इशू है इन सब चीज़ों से, ना तो वो इन सब चीज़ों के आदी है और ना ही कुछ करना चाहता है। शानी एक अच्छा लड़का होता है, बस यही खूबी उसके लिए काफ़ी होती है, और इसके अलावा और कोई भी नहीं। क्योंकि शानज़े जो होती है जब शानी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तो वो ये ज़ाहिर कर रही होती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये वाकई नहीं उसका बॉयफ्रेंड होता, ठीक है। शानी को कोई इल्म नहीं होता कि मैं वाकई उसका बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं, ठीक है। शानी तो बस अपनी ही बातों में मसरूफ़ होता है, उसे कुछ इल्म नहीं होता कि मैं वाकई उसका बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं।
تو شانزے جو ہوتی ہے وہ بس ایسے ہی اپنے ہی کام کیے جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے معصومانہ انداز میں، وہ اپنی ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے تاکہ نہ کسی کی بات سنے اور نہ ہی کسی کی بات پہ فوکس کرے اور نہ ہی کوئی اس کی طرف دیکھے، صحیح ہے۔ وہ تو اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے کسی طریقے، اس سے میری جان چھوٹ جائے اور میں آزاد ہو جاؤں اور بری و ذمہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے وہ اسی اثناء میں ہوتا ہے کہ وہ انہی سوچ بچار میں گم ہوتا ہے کہ کسی طرح میری اس سے جان چھوٹے اور میں اس کو اپنے پیچھے سے ہٹاؤں کہ جاؤ ابھی بھی اپنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے رات چلتی گاڑی کو کہتا ہے نا کہ یار پرے ہو کے چل، یعنی کہ سائڈ پہ ہو کے چل، ٹھیک ہے۔ شانی پھر اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر سوچتا ہے کہ یار میں نے اس کو کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا جو وہ میرے ساتھ اس طرح کا ریئیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ مجھے اس طرح ثابت کرنا چاہتی ہے یا کوئی اور چیز میرے پہ ثابت کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا، وہ خود بخود ہی کرنا چاہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہے، مجھے اس بات سے کوئی علم نہیں، نہ مجھے کوئی اس چیز سے نالج ہے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے وہ اپنا کھڑا رہتا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے اسلام دعا لیتی ہے، لینے کے بعد اس کو کہتی ہے شانی آج تم جلدی گھر سے واپس آ گئے، خیریت ہے؟ کیا مسئلہ ہے، آج کیوں آ گئے اتنی جلدی، ٹھیک ہے۔ شانی تھوڑا غصے سے بولتا ہے، اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کسی کا لڑائی کر کے آیا، تو وہ پوچھتی ہے کہ شانی تم کس سے لڑ کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے لڑے ہو تو سوری بول دو بیٹا، کسی سے لڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کی ماں جو ہوتی ہے اسے گھر کی مجبوریوں کا اور حالات کی مجبوریوں کا پتہ ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے شانی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی سے لڑ کے آئے ہو بیٹا تو اس سے سوری مانگ لو، معذرت کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کی جو بہن ہوتی ہے نا وہ بھی بیچاری معصوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس کا رشتہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اماں خاوند نے فون کیا تھا، وہ مبارکباد دے رہا تھا بھائی کی کہ تمہارے بھائی کو اچھی نوکری مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اچھی نوکری عطا کر دی، اس کو میری طرف سے مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ تو شاید وہ اسی لیے اب وہ خوش ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جلد پاکستان آؤں گا اور تمہاری اور ہماری شادی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنی ماں کو خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اچھی خوشخبری ہے۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، جب جدھر چلی جائے شادی بیاہ کے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کے گھر میں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ جن کے گھر کی بہو ہوتی ہیں ان کی گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو سب یہ جو ہے ڈونگر چاہیے، کوئی بات نہیں، کوئی نالج نہیں، کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے وہ جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے، شانی کی بہن جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی اماں کو خوشی کے متعلق بتا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ریزگنیشن لیٹر لے کر شانی چلا جاتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے باس بیٹھے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ شانزے بیٹھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سر یہ لو ریزگنیشن لیٹر، میرا آپ کی بیٹی نے پہلے میرے اوپر بہت زیادہ احسان کیے، یہ بائک کی چابی، یہ فلیٹ کی چابی، اب میں اور یہاں پہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ تو شانزے کہتی کیوں، کیا مسئلہ ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے، دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ادھر کدھر بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، یعنی کہ شانزے کو تھوڑا شانی روٹ ہو کر یعنی کہ غصے کے ساتھ بولتا ہے، ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح بولتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو شانی جو ہوتا ہے وہ شانزے کھڑی ہو جاتی ہے، شانی تو پہلے آلریڈی کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اب یہ انہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بھی لحاظ سے شانزے جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے کال بھی کی ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں، یعنی کہ اب اور یہاں پہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے زیادہ ڈیوٹی کرنے کا اور نہ ہی کچھ زیادہ آنے کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ شانزے کو کہہ رہا ہوتا ہے شانی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں تم جو ڈیوٹی کرنی ہے جو بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ شانزے کہتی ہے کہ یہ تمہارا میٹر ہے، مجھے اس سے نہیں نالج، ٹھیک ہے، تم نے ڈیوٹی پہ آنا ہے، ہر صورت آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مجھے اس چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، میں تمہیں پھر بھی بتا رہی ہوں کہ تم نے ڈیوٹی پہ آنا ہے، سمجھ آئی تمہیں بات، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شانزے فول بڑا فول اس کو دھمکی وغیرہ سے ڈرا ترا رہی ہوتی ہے کہ وہ میری بات مان جائے۔ دوسری طرف شانزے کا عشق ہوتا ہے، وہ شانزے سے کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا چاہتی، شاید وہ اس لحاظ سے بھی کچھ بات سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ شانی کی بہن جو ہوتی ہے خاور کا فون سن رہی ہوتی ہے، خاور اس کو بہت زیادہ خوشخبریاں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم دو خوشخبریاں ہوتی ہیں جو ان کو جو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب انسان کے لیے خوشی کی خبر آئے تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شانزے کو ریزائن، یعنی کہ شانزے کے والد اپنے باس کو ریزائن سبمٹ کروانا چاہتا ہے، لیکن آگے وہ دیکھتا ہے کہ شانزے بیٹھی ہوتی ہے، وہ چپ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم، تو شانزے کہتی تم کیوں ریزائن دے رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ریزگنیشن لیٹر ایسے ہاتھ میں پکڑا ہے جیسے اس نے بہت بڑی جابس کی ہوں پہلے، ٹھیک ہے۔
تو شانی جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ جی میں اور کوئی جاب اس کے علاوہ میں جاب یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے وہ پہلے والی جاب ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ وہ شانی اس کو کہنے لگتا ہے۔ شاندے جو ہوتی ہے شانی کو بیک کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شانی تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، یعنی کہ وہ شانی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے وہ اس بات کو کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شانی نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ چاہتا ہے۔ شانی جب گھر آتا ہے آ کر بتا دیتا ہے کہ میں نے جاب چھوڑ دیا، تو شانی کی بہن جو ہوتی ہے آ کر اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ جاب کیوں چھوڑی، کیا مسئلہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس میری مرضی، میں نے جاب چھوڑ دیا، میں اب یہ جاب نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس کی بہن تھوڑا غصہ ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو کہتی بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ کے سر پہ، اگر آپ نے یہ جاب چھوڑ دی تو ہمارا کیا بنے گا، یعنی کہ وہ اس کی بہن جو ہوتی ہے اپنے بھائی کو کہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تو وہ اپنی اماں کو بھی آ کر کہتی ہے کہ اماں بھائی نے جاب کیوں چھوڑ دی، اس کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کی اماں کہتی پتہ نہیں بیٹا کیا مسئلہ بن گیا اس کو، تیرے بھائی کو، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں وہ کیوں جاب چھوڑ رہا ہے، مجھے خود اس کا اندازہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کی بہن جو ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اب کیسے سمجھائے۔ شانی جب وہ کمرے میں پہنچتا ہے تو اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے، تو شانی اس کو کہتا ہے کہ اچھا اماں نے تمہیں بھی بتا دیا، چلو اچھا کیا تمہیں بتا دیا، تم نے بعد میں بھی تو آنا ہی تھا، میری جان کھانی ہی تھی بعد میں، تو اچھا چلو شکر ہوا کہ تم خود ہی میرے پاس آ گئے، اماں نے تمہیں بتا دیا، تو جب آ کر وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو شانی کہتا ہے اچھا نے اماں نے تمہیں بتا ہی دیا ہے، تو چلو بولو کیا بات ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ آ کر اپنے بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگتا ہوتا ہے، کیونکہ اسے تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، نیند نے بھی کافی زور ڈالا ہوتا ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اب سونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، سارا دن آفس کے کام کار کر کے اور نئے کام جو بھی ہوتے ہیں وہ کر کے انسان تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ہی اتنی کہ سارا دن کام کر لیتے شام کو تھکا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسانی جسم ہے پھر بھی فعال ہونے سے ڈرتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، شاید ان سب باتوں کی وجہ سے وہ اب سونے لگا ہوتا ہے، کیونکہ تھکاوٹ اسے بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اسی لیے وہ سونے کی کوشش کرتا ہے۔
شانی کا جو سابقہ دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیزا ڈلیور کیا کرتا تھا، اس کو جب بتاتا ہے کہ میں نے جاب چھوڑ دیا تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں شانی کی سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ابھی تو گھر کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن شانی نے پھر سے یہ کیا نیا تماشا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانی کو کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تو گھر کے کچھ حالات بہتر ہوئے تھے، اوپر سے تم نے یہ کیا نیا تماشا کھڑا کر دیا، تمہیں نہیں پتہ کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، ابھی اللہ پاک نے ہماری تقدیر بدلنے کی ہے تو تم اوپر سے بے زبان ہو رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا قسمت یہ بار بار دروازہ نہیں کھڑکاتی، صرف ایک بار کھڑکاتی ہے، تو اس دروازے کو کھلا رہنے دو، ٹھیک ہے، بند مت کرو، بعد میں بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ یعنی کہ اس کی اماں جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا سمجھ جاؤ، ابھی بھی میں تمہیں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے، وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور وہ سمجھاتے بھی اچھا ہیں، اور ان کے لیے وہی بیسٹ طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے ہر ایک کے لیے۔ شانی جو ہوتا ہے گھر میں ایسے ایکٹیو کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کی تقریب چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر آتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شانزے جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے شانی کے گھر، اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ پہلے آلریڈی دروازے میں کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے پوچھ لیتی ہے باہر، ٹھیک ہے۔ جگنو جو ہوتا ہے باہر کھڑا ہوتا ہے بازار میں، وہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، تو اس سے آگے شانزے پوچھتی ہے کہ شانی کا گھر کون سا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے، جگنو کو بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ شانی میرا بھائی ہے اور یہ گھر اس کا ہمارا ہے، ٹھیک ہے، یہ گھر ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ شانزے کو مکمل ایڈریس بتاتا ہے اور شانزے کو ساتھ ہی لے کر گھر آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو شانزے جو ہوتی ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی فی الحال جو اس کو نظر نہیں آیا، تو ایک شانی نظر نہیں آیا، باقی جگنو وغیرہ تو سب لوگ نظر آ ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے ہی بس ایک لگن میں ہوتی ہے کہ بس کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ جائے۔ عاشق جو ہوتے ہیں اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں، تو وہ ترسنا بھی ان کا بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اچھے کام جو کیے ہوتے ہیں انہوں نے شاید اسی وجہ سے۔ شانی کا دوست جو ہوتا ہے وہ بھی اسے سمجھاتا ہے کہ سمجھ جاؤ، لیکن شانی نہیں سمجھتا۔ تو اسی وجہ سے شانزے جو ہوتے ہیں اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اب شانی کے گھر جائے گی اور اس سے پوچھ کے آئے گی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ ادھر کیوں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس کو کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم ہے، تو وہ ادھر کیوں نہیں آتا۔ تو شانزے جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے کہ بس سب کسی نہ کسی طرح سے اس سے پوچھوں اور پوچھ کے آؤں، ٹھیک ہے، اسے کیا ایشو اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر کیوں نہیں آتا اس گھر میں۔ تو شاید وہ اسی وجہ سے اس سے پوچھنے کے لیے جاتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیوں نہیں ادھر آتا، ٹھیک ہے۔ تو شانزے جو ہوتی ہے فون کال جو ہے وہ لگا لیتی ہے اپنے کان کو، اور وہ اس سے پوچھنے کے لیے وہاں سے نکل آتی ہے کہ کیسے میں اس سے پوچھوں، ٹھیک ہے۔ پوچھنے کے بعد بھی وہ اپنا جو سو کام ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ایکٹیو ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایکٹیویشن ہی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شانزے اس کو کال کرتی ہے لیکن آگے سے کال نہیں ملتی اس کی، ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کال کیوں نہیں مل رہی، اس کو کیا پنگا نیا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔
वो बात समझती है लेकिन समझाए कौन, अब उसको समझना ही तो उसके लिए ज़रूरी है। शानी जो होता है वो अपनी एक नई ही धुन में बैठा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी मसला है अब उसने तो ख़राब नहीं किया, ठीक है। जिसने भी ख़राब किया वो खुद ही इस मसले को सुलझाए और ख़ुद ही इस मसले का हल निकाले, ठीक है। तो इसीलिए अब वो कैसे हल निकाले इस सब मसले का, ठीक है। उसने तो ये मसला ख़राब नहीं किया ना, ठीक है। मसला तो ख़राब किया सारा शानदे ने। शानदे ने उसको रेस्टोरेंट में लेकर गई, वहीं उसका तारा ख़राब हुआ, ठीक है। शानी की माँ कहती है कि बेटा ऐसी जॉब्स जो है वो बार बार नहीं मिलती, मैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा छोड़ो मत इस जॉब को, ठीक है। अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, ज़िंदगी भर सुकून के साथ जियोगे, सुकून के साथ रहोगे, ठीक है। मैं तो तुम्हारा फ़ायदा चाहती हूँ, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसलिए कहती हूँ कि बार बार ऐसी नौकरियाँ नहीं आती, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, बाद में ना मुझे कहना कि आपने समझाया नहीं, ठीक है। तो इसी लिहाज से आप देख रहे हैं कैसा क्या हो। शांति वहाँ जाती है उनके घर, और उनके घर जाकर कोई ना कोई बात करने की कोशिश करती है कि मैं इनके साथ कोई बात करूँ, ठीक है। इनकी कोई डील्स वगैरह करूँ, जो भी मेरी बात माने, मैं किसी न किसी तरह कन्विंस कर लूँ, ठीक है, शानी को, ठीक है। शानी को कन्विंस करके वापस अपने ऑफिस बुलाऊँ, ठीक है, ताकि उसके साथ बात तो कर सकूँ। वरना मेरी ये बातचीत हर एक चीज़ बंद हो जाएगी, मैं उसके साथ कैसे राब्ता पैदा करूँगी। यानी कि वो समझने की कोशिश करती है, लेकिन क्या करे, अब उसके लिए समझा भी तो नहीं जा सकता ना। उसे नहीं पता होता कि अब उसने क्या कर डाला और क्या करना चाहिए था उसको, ठीक है। तो इसी लिहाज से शानी जो होता है वो अपना कुछ ना कुछ काम जो है वो निपेट कर आता है, ठीक है। वो अपने दोस्त का साथ आता है, तो वो देखता है बाहर ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, उसे उसी वक्त शक हो जाता है कि वही शानजे की गाड़ी है, ठीक है। तो जैसे ही वो पास आता है तो उसे पता लग जाता है कि ये शानजे की गाड़ी है। वो कहता अब मर गए, घर में आई है, ठीक है, अब इसका क्या हाल करें। वो बाइक पे दोनों लोग आ रहे होते हैं, कहते हैं अब इसका कोई हल नहीं है, ठीक।
शानज़ा जो होती है वो बड़ी होशियार और चालाक किस्म की होती है, ठीक है। उसे बस मोहब्बत सीखी होती है और उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत करना जानती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि उसने सिर्फ यही सीखा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो शानी की अम्मी के साथ बातें कर रही है, खूब उनके साथ जो है वो इंजॉयमेंट वाला माहौल बनाती है, ठीक है। तो कभी कुछ बस इसी तरह से ना वो लगी रहती है, इंजॉयमेंट कर रही होती है और इंजॉयमेंट वाला उन्होंने माहौल बनाया होता है, ठीक है। शानज़ा की अम्मा जो होती है वो बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है वो बैठी होती है, शानी की अम्मा, ठीक है। शानज़ा भी उसके साथ बैठी होती है। तो दूसरी तरफ शानी की बहन आती है, वो कहती है अम्मा चाय लेकर आऊँ, तो वो कहती बेटी पूछ लो, ठीक है, मेहमान से तो मंगवा लो, ठीक है। वो चाय उन्होंने कहती है अम्मा चाय रेडी है, मैंने बना ली थी पहले ही, ठीक है। वो कहती बेटा ले आओ फिर अगर रेडी है तो, ठीक है। अब उसकी शानी की बहन जो होती है वो चाय लेने के लिए जा रही होती है। ज़ाहिर सी बात है चाय भी तो लेनी। जुगनू आता है, आकर उसको तंग करना शुरू कर देता है, बस ये काम। शानी की अम्मा बड़ी खुश हो रही होती है। शानज़ा जो होती है कहती ठीक है। शानी की अम्मा कहती कि शानी जो है वो सुबह से काम पे आएगा, आप इस बात की टेंशन मत लें। शानज़ा कहती श्योर, वाकई आप यकीन करा सकती हैं मुझे कि वो काम पे आएगा। कहती मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि वो सुबह से काम पे आएगा, तो तुम इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। वो सुबह से काम पे आएगा, तुम्हें इस बात करने की फ़िक्र कोई नहीं है, ठीक है, तुम जा सकती हो। शानज़ा जो आती है वो बड़ी खुश होती है, ज़ाहिर सी बात है खुशी ही बनती है और इसके अलावा वो क्या करे, ठीक है। तो उसकी अम्मा जो होती है ना, शानी की अम्मा शानज़ा को गले लगाती है, ऐसा महसूस कर रही होती है कि जैसे उसकी बहू उसके सामने खड़ी हो। तो बस कुछ इस तरह का ही माहौल होता है, शायद इसीलिए वो नहीं समझ पाती कि क्या मसला है क्या नहीं, ठीक है। तो वो कह देती है कि माँ ठीक है अम्मा जान मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी, ठीक है। शानी जो होता है आ जाता है। अम्मा जान शानी की क्लास लेती कि तुम कहाँ गायब थी, तुम्हें नहीं पता कि घर में मेहमान है, पता घर में भी बैठ जाता है, ठीक है, कब से जॉब छोड़ बैठे। शानी जो होता है जुगनू को कहता है कि जुगनू तुम इधर से उठो, ठीक है। जुगनू बैठ कर साथ चाय पी रहा होता है, खूब गप्पे शप्पे मार रहा होता है। कहता है तुम इधर से उठो, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम इधर से उठो और चलो, मैंने इसके साथ एक बात करनी है, तो वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो कहता है अच्छा भाईजान जा रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। वो अपने भाई के दिल को तसल्ली देता है और कहता है कि अच्छा भाईजान जा रहा हूँ, टेंशन मत ले इस बात की, ठीक है। तो वो अब जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करे, फ़िलहाल वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसने बस ऐਵੇਂ ही को पंगा खड़ा कर देना होता है नया ही, ठीक है। वो शानी से डरता भी है और इसीलिए कहता है कि मैं जा रहा हूँ कि शानी कोई और मुझे ना पंगा बता दे इसका, कि कोई और चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है। आ बैठे शानी जो होता है अभी भी उसको इज़्ज़त और तकरीम शानज़ा को दे रहा होता है। शानज़ा को गिफ्ट दिया जाता है,
وہ شانی کی اماں جو اپنا دبئی سے آیا مہنگا ترین جوڑا ہے نا وہ دے دیتی ہے تاکہ امیر لوگ کے پسند بھی آ جائے ورنہ ذلیل ہی نہ کریں ہمیں۔ تو وہ کہتی ہے آنٹی ہاں اگر شانی چاہے تو کام پہ آ سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے اچھا اماں ٹھیک ہے۔ تو وہ نیچے سے اترتی ہے، شان سے بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی اماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے بیٹا، تم آج بڑی خوش ہو رہی ہے، کہتی ہے امی کوئی وجہ نہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں گھر میں، وہ بھی پریشان ہوتی ہے، بس انشاءاللہ جلد مسئلہ حل ہوگا۔ شانی کی اماں اس لحاظ سے بہت پریشان ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے پریشانی بنتی ہے کیونکہ شانی نے بات کچھ ایسی کر دی ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے وہ پریشانی بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ شانی نے اپنے یہاں کیا جو ہے وہ جال کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے۔ شانی جو ہوتا ہے ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اگر شانی نے جاب چھوڑ دی تو گھر کا گزارا کیسے چلے گا۔ شانی کی والدہ شانی کو بلاتی ہے اور اسے آواز دے کر اپنے پاس کھڑا کر کے کہتی ہے کہ شانی تم خود سوچو، اگر تم نے یہ جاب چھوڑ دی تو یہ گھر کے اتنے اخراجات ہیں کون برداشت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو پھر سے وہی حالت ہماری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں شانی، یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے موقع دیا، غنیمت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ موقع، ٹھیک ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانو اور جو ہے اپنا کام سٹارٹ رکھو، ٹھیک ہے۔ جاب کو مت چھوڑو ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے اور ہمیں بھی پچھتانے پر مجبور کرو گے۔ شانی کے دماغ میں بات آ جاتی ہے۔ پھر خاور بھی بڑا خوش ہوتا ہے، شاید وہ اسی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ ان کے جس جگہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی جو اس کا بھائی جو ہے شانی اس کو گاڑی مل چکی ہے، ٹھیک ہے، فلیٹ مل گیا اور کمپنی کی طرف سے بہت اچھی یعنی کہ چیزیں اس کو مل چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی وجہ سے اب اپنی ہونے والی بیوی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلد پاکستان آ رہا ہوں اور تم سے ملاقات بھی کروں گا اور شادی کی ڈیٹ بھی پکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے شانی کی بہن بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اب میرا گھر بھی بسنے والا ہے، ٹھیک ہے، بس سارے مسئلے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ بس شانی بھائی کی ہے کہ یہ جاب لگنے سے اتنے مسئلے حل ہو چکے ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن شانی بھائی کیا کہہ رہے ہیں اس کو یہ نہیں ابھی تک پتہ ہوتا کہ شانی کیا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ شانی تو یہی ہے کہ جاب چھوڑ دے گا، اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلے گا شانی کی بہن کو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ اس سے پوچھے گی کہ بھائی آپ جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ یہی بات تو بتانا نہیں چاہتا کہ